کشمیر کی پہلی خاتون فوڈ بلاگر تسیہ طارق وادی کشمیر کے فراموش شدہ روایتی کھانوں کو زندہ کرنے کے مشن پر ہے۔ ان کے یوٹیوب چینل کشمیر فوڈ فیوژن کے تقریباً 2,45,000 سبسکرائبرز ہیں اور دنیا بھر میں اس کی پہنچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سماجی روک تھام کو کبھی بھی خواتین کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر پرویز بٹ کی خاص رپورٹ۔ ان لذیذ کشمیری کھانوں کی تصویریں کسی کے بھی منہ میں پانی لانے کے لیے کافی ہیں اور ان کھانوں کو بنانے کے بارے میں بیان کرنے والی آواز کشمیر کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک گھریلو نام بن چکی ہے۔ لوگ ایک مشہور فوڈ چینل کشمیر فوڈ فیوژن سے واقف ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ اس کی کامیابی کے پیچھے موجود شخص کو جانتے ہیں۔ مومن آباد سری نگر سے تعلق رکھنے والی تسیہ طارق کشمیر کی پہلی خاتون بلاگر ہیں، جنہوں نے 2018 میں یوٹیوب پر ایک کوکری چینل شروع کیا تھا۔ تسیہ طارق اور ان کے شوہر دونوں کو اس وقت اس تصور نے متاثر کیا جب وہ انٹرنیٹ پر کشمیری پلاؤ کی ریسیپی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن انہیں وہ نہیں ملی۔ تسیہ طارق اور ان کے شوہر نے فوری طور پر مختلف کشمیری کھانوں پر ویڈیوز بنانا اور انہیں یوٹیوب پر پوسٹ کرنا شروع کر دیا، جو اب اتنا زبردست بن چکا ہے کہ آج ان کے چینل کے 2.45 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور یوٹیوب سے انہوں نے سلور بٹن بھی حاصل کر لیا ہے۔ انیشیلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو وی ور ویری ریلیکٹنٹ کہ کیسا ریسپانس ہوگا، بیکاز اٹ واز سم تھنگ نیو۔ ابھی تو کشمیر میں فوڈ چینلز نہیں تھے تب، 2018 میں جان میں ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، اینڈ تب تک کوئی بھی یوٹیوب چینل ایسی نہیں تھی کشمیر کی جو دکھا رہے تھے کوکنگ۔ سو وی ور تھنکنگ کیسے دکھائیں، آئی ڈنٹ وانٹ ٹو شو مائی فیس، کیونکہ میرا کانسیپٹ تھا کہ فوڈ پہ زیادہ فوکس ہو، ناٹ آن دا فیس اور اینی تھنگ۔ سو آئیڈیا تھا لانا تھا کیسے دکھائیں، ہاتھ دکھائے صرف، پھر کیمرہ کیسے یوز ہو، چینل کیسے گرو ہوگی۔ تب انسٹاگرام بھی اتنا فیمس نہیں تھا، فیس بک تھا فیمس، بٹ انسٹاگرام 2018 میں اتنا یوز نہیں کرتے تھے۔ تو پھر دھیرے دھیرے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کی، پہلے انیشیلی 500-600 فالوورز آئے، سبسکرائبرز آئے، تو کامنٹس باہر سے آنے لگے۔ کشمیری پنڈٹس 2-3 تھے، انہیں کامنٹس کیے کہ مطلب ہم مس کرتے تھے اپنا فوڈ، ہم بنا رہے ہیں۔ بہت سارے ینگ جو ہاسٹلز میں لڑکیاں رہتے ہیں، ایون بوائز دے کوک ریسیپیز، انہوں نے بھیجا کہ ارے ہم تو عید پہ مس کرتے تھے سب کچھ، تو انہوں نے بھی ٹرائی کیا۔ تو اس طرح انکریجمنٹ ملی، تو دھیرے دھیرے جب لوگ ریکویسٹ کرنے لگے کہ آپ یہ بنائیے، یہ دکھائیے، تو پھر وازوان تو مین فوکس تھا ہماری چینل کو دکھانے کا، بٹ وی شفٹڈ فرام وازوان ٹو ڈیلی بیسک کوکنگ ایز ویل، جو بھی وہ لوگ ریکویسٹ کرتے تھے اس پہ کیا۔ ابتدا میں تسیہ طارق صرف وازوان بنانے کے بارے میں ویڈیوز بناتی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی فین فالوئنگ دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچنا شروع ہوئی، انہیں مختلف کشمیری کھانوں کے بھولے ہوئے پکوانوں کے بارے میں بھی ویڈیوز بنانے کی درخواستیں موصول ہوئی اور کشمیری پنڈتوں کی مشہور ڈش دم آلو بنانے پر ان کی ویڈیو کو یوٹی اور ملک سے باہر رہنے والی پنڈت برادری کی ممبروں نے بہت سراہا، بے حد پسند کیا۔ نے بھی وہ ریسیپی سیکھی، کشمیری مجگاڑ ہم نے بنائی جو بہت فیمس ہوئی۔ اسی طریقے سے کشمیری بٹ ہاک ہے، وہ ہم نے دکھایا، یا تو جو ہوتا ہے دم آلو، اس میں ہم نے اوتھینٹک وے میں دکھایا۔ اوتھینٹک اس لیے کہ وی آسک دیٹ ریسیپی فرام اے کشمیری پنڈت، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اوتھینٹک نام رکھ رہے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے۔ ہم نے وہ کشمیری پنڈت سے ایک پوچھی، وہ جموں میں ابھی ایک فیملی ہے، میرے بردر ان لا ہے، ان کے وہ فرینڈس ہیں، ان سے ہم نے وہ ریسیپی پوچھی، کیونکہ ادروائز تو بہت آپ دم آلو کی ریسیپی دیکھیں گے، لیکن جو پیور پنڈتس میں کیسے بناتے ہیں ویسے دکھایا ہم نے۔ تسیہ طارق کا کہنا ہے کہ کشمیر میں خواتین کو درپیش سماجی پابندیاں ان کے لیے کبھی رکاوٹ نہیں بنی، کیونکہ ان کے سسرال والوں نے اور خاص طور پر ان کے شوہر نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ ان کے شوہر کے علاوہ ان کی ساس اور بھابھی بھی ان کے ساتھ روایتی ریسیپیز شیئر کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے یہ چینل شادی کے بعد ہی اسٹارٹ کی، اینڈ آئی ہیو گاٹ امینس سپورٹ فرام مائی انٹائر فیملی۔ میرے ہسبینڈ کیوں نہ ہو، لائک ہی ورکس ان گورنمنٹ سیکٹر، بٹ وہ پھر سے آئی گیٹ بزی ود مائی ڈاٹر، آئی ہیو اے ڈاٹر، تو اس کے ساتھ میں بزی ہوتی ہوں کافی، بٹ میرے ہسبینڈ میری ہیلپ کرتے ہیں ویڈیوز ایڈٹ کرنے میں، وین آئی کانٹ ایڈٹ اٹ، ہی ہیلپس می ان کلکنگ دا ویڈیوز، اس میں ہیلپ کرتے ہیں۔ میری مدر ان لا اتنی زیادہ سپورٹ ہوئے، مطلب وہ کہتی تھی کہ آپ کرو جو اپنی کوکنگ کرنی ہے، یہاں گھر کا میں سارا سنبھالوں گی۔ میری سسٹر ان لا وہ اتنی ریسیپی شیئر کرتی ہے ابھی بھی ہمارے ساتھ، جو ہمیں خود نہیں آتی ہے،
बिकॉज मुझे सारी रेसिपीज़ नहीं आती हैं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ़, तो वही सिखाती है हमें क्योंकि उसको प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है। तो फैमिली का तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, ऐसा नहीं कि इन लॉज के घर पे शादी हुई है तो बस लड़की को दबा के रखना है, वैसा नहीं है। तसिया अब मुख्तलिफ कश्मीरी खानों की भूली हुई रेसिपीज़ को फ़रोग़ देने के लिए अपनी रेसिपी बुक और एक ऐप लॉन्च करने का इरादा रखती है, जो कभी दस्तरख्वान की ख़ास बात हुआ करती थी। श्रीनगर से असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज़ भट्ट की रिपोर्ट।